شيء حكيم صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی پیغمبری اور آپ کی دعوت اور تبلیغ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے جس طریقے سے بھی لوگوں کو سمجھایا ماننے کو تیار ہوں، اور اخیر میں لوگوں نے مل کر یہ کہہ دیا اے ہود علیہ السلام، آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے، اور آپ کے پاس پیغمبر ہونے پہ کوئی ثبوت اور دلیل بھی موجود نہیں، اور اخیر بات تو یہی ہے کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو بس یہی کہیں گے کہ ہمارے بعض خداؤں نے بڑے بری طریقے سے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا، تمہیں آسیب ہو گیا، تمہیں کوئی جن یا بھوت پکڑ لیا. اعتراض کہتے ہیں آسیب زدہ ہو جانا، دماغ کا خراب ہو جانا، سحر ہو جانا یا جادو ہو جانا، شیطان چھو جانا، جن کا وارد ہو جانا، ساری چیزوں کو ملا کر اعتراض جو کہتے ہیں تو فرمایا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے معبود اور ہمارے بتوں کے خلاف بولنے کی وجہ سے بولتے 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 اس نتیجے پر پہنچ گئے ہو کہ ہمارے نعوذ باللہ خداؤں کو تمہارے اس دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے بڑا غصہ آیا، تو ہمارے پاس خداؤں نے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا، آسیب ہو گیا، کوئی شیطان یا کوئی بھوت کوئی پریت تمہیں پکڑ لیا، بری طریقے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم تو بس یہی کہیں گے اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں تو تم کل تک پرسوں تک جب تک کہ پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا اچھے خاصے بھلے آدمی تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال انی اشہد اللہ، فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدو، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، انی بری مما تشرکون، میں بالکل بری ذمہ ہوں، برات ظاہر کرتا ہوں ان چیزوں سے جن کی تم پرستش کرتے ہو اور جن باتوں میں تم شرک کیا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جادوگر کہنا یا جادو زدہ سحر زدہ کہنا بہت پرانی بات ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی. حضرت ہود علیہ السلام برداشت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے نہ تو جادو ہوا نہ کوئی شیطان یا جن پکڑ لیا ہے، میں تو اللہ کو گواہ رکھتا ہوں اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم جو کچھ بھی شرک کرتے ہو اس کا میں کوئی ذمہ لینے والا نہیں. من دونہ فیکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کو چھوڑ کر تم تمام کے تمام مل کر میرے تعلق سے کچھ بھی سازش کر لو اور مجھے اس معاملے کے اندر کوئی مہلت بھی مت دو. میرے مارنے کے تعلق سے اگر کوئی سازش ہو سکتی ہے، برائی پہنچانے کے تعلق سے اگر کوئی سازش کر سکتے ہو، تو چونکہ تمہارے خداؤں کو تک جب برا لگا اور تمہارا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ میں جو ایک اللہ کی بات کرتا ہوں تو اصل میں پاگل ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ شیطان پکڑ لیا یا جن پکڑ لیا، تمہیں بھی تو غصے ہوگا. تو اس غصے کے نتیجے کے اندر تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اگر کرنا چاہو تو کر لو، اور مجھے اس معاملے کے اندر ذرا بھی چھوٹ دینے کی ضرورت نہیں. اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اس معاملے میں میں جان سے مان مریادہ سے ڈرنے والا نہیں، اللہ کے ذات پہ میرا بھروسہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس سے اپنی جرت کو بتانا مقصد ہوتا ہے. پیغمبر کے پاس سند نہیں ہوتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ پیغمبر ہونے کے بعد میں لوگوں کو بتاتا پھر کہ لوگوں یہ لوگ دیکھو اللہ کل پرسوں مجھے
یہ چٹھی کے ذریعے سے پیغمبری عطا فرمایا ہے، یعنی تو یہ نشانی ہے جو آسمان سے اتر کے آئی۔ ایسا آدم کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی کو بھی اللہ کوئی سند دے کر آسمان سے کوئی پرچہ اتار کر پیغمبر نہیں بنایا۔ کسی بھی پیغمبر سے اگر دلیل پوچھ کر کوئی آدمی ایمان لانا چاہے تو زندگی کے اندر کوئی آدمی انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب چاہتا ہے اللہ معجزے ظاہر کرتا ہے، تو ہر ایک پیغمبر کو اللہ معجزہ دیا، تو سند ایک الگ چیز ہوتی ہے، معجزہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ سند پوچھ رہے تھے کہ تمہارے پیغمبر ہونے کے دعوے کے اندر کوئی دلیل اور کوئی صحیح ثبوت بھی تو پیش کر دو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اس معاملے میں بالکل خاسر ہوں، کوئی سند پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات کو سن کر اگر تم مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو یا کوئی بھی سازش رچانا چاہتے ہو، مرضی میں جو آئے وہ کر دو، میں تو اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنے والا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین کے اوپر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جاندار جس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کی چوٹی اللہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ہر بندے کا سر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحتاً فرمایا بے شک میرا پروردگار سیدھا راستہ چلنے والوں کو ملتا ہے۔ جو آدمی صراط مستقیم کا طلبگار بنتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُم بِهِ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم اتنا سننے کے باوجود بھی کہ میں بالکل ہاتھ میں ہتھیلی میں جان لے کر تبلیغ کر رہا ہوں، نہ جانے کون ناراض ہو کر مجھے قتل کر دے گا، میرے خلاف کون کیا کیا سازشیں رچا رہا، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ اب بھی تو سمجھ لو کہ کوئی آدمی جو نہ مال کا طلبگار ہے نہ اقتدار کا طلبگار ہے، وہ جان کو جوخم میں ڈال کر اس بات کیوں کرے گا؟ دنیا کے اندر انسان اگر کوئی کام کرے گا تو جان بچانے کے لیے کرے گا، دولت کمانے کے لیے کرے گا، جمع کرنے کے لیے کرے گا، اس کے علاوہ جان لٹانے کے لیے، اپنے آپ کو کھپانے کے لیے، برباد کرنے فنا کرنے کے لیے تو کوئی آدمی کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ہود علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے میں تو ایک تو پیسوں کے لیے نہیں کرتا ہوں، اقتدار کے لیے بھی نہیں کرتا ہوں، اور رہی بات تم جو جان کی مارنے کی دھمکی دے رہے ہو، جان سے مارنے کی جو دھمکی دے رہے ہو، یعنی میرے خلاف کوئی سازش رچانا چاہتے ہو، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو سمجھ لو کہ میں تمہارے درمیان کا ایک انسان ہوں، اور اللہ نے مجھے جب پیغمبری دی تو تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر ایک کام کیوں کروں گا؟ تو واقعی میری جب دنیاوی کوئی غرض نہیں تو اخروی غرض یہی اس بات کو تم سچ مانو کہ اللہ کا میں پیغمبر ہوں، اور اللہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس کے باوجود بھی روگردانی کرو گے، بات نہیں مانو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جس مقصد کو جس پیغام کو دے کر اللہ نے مجھے رسول بنایا اسے تو میں آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہوں، تبلیغ کر چکا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے جگہ اللہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو استخلاف عطا کرے گا، خلافت عطا کرے گا۔ وَلَا تَضَرُّونَهُ شَيْئًا، اور اس معاملے میں جب تم تباہ ہو جاؤ گے، دوسری قوم کو اللہ کھڑا کرے گا تو تم غصے میں آ کر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہوتا ہے۔ حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اور اگر تم مانو تو تم سے اللہ کام لے گا، تم پر مہربانی کرے گا، اور اگر تم نہیں ماننا چاہتے ہو کہ سند بتا دو سند بتا دو، تو میرے پاس تو کوئی سند کی بات نہیں، اور تم جو چاہے وہ کر لینا، اور اگر تمہیں تباہ کر کر اللہ دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے تو تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، لوگوں نے جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام کو سند پوچھی، شہادت پوچھا، تو
تو حضرت ہود علیہ السلام نے معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ پھر اس سے پہلے ہم اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کے اندر پڑھ چکے ہیں، تو درمیان کے سلسلے کو اللہ حذف کرتے ہوئے حصہ مختصر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب لوگ نہیں مانے اور جب ہمارا حکم پہنچ گیا، ہمارا عذاب آ پہنچا، نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، ونجیناهم من عذاب غلیظ، اور بہت ہی سخت عذاب سے ہم نے حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچایا، نجات عطا فرمائی۔ اور یہ عذاب کیسے تھا؟ تو یہ لوگ تو بڑے اصرار کرتے تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اس سے پہلے بھی ہم سورہ اعراف کے اندر اس بات کو پڑھ چکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وہ ایک چٹان کے اوپر لاٹھی دے ماری، تو اس چٹان کے اندر سے ایک گابن بہت ہی خوبصورت اونٹ پیدا ہوئی، اور اس نے پیدا ہوتے ہوتے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ تو یہ جیسے ہی گابن اونٹ اور یہ بچہ، یہ دونوں کے دونوں جب حضرت ہود علیہ السلام کے معجزے سے اور اللہ کی قدرت کی نشانی سے جب سامنے آئے، لوگ حیران رہ گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنے تعلق سے بہت بڑی آزمائش کو اپنے سر باندھ لیا ہے، خبردار اس اونٹنی کے قریب نہیں جانا، اسے ٹچ نہیں کرنا، لا یمسوھا بسوء، کیا فرمایا کہ بری نیت سے اسے ٹچ نہیں کرنا، پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ کر پکڑ لے گا۔ تو بعد میں چل کر ان لوگوں نے ایک دن ان کے اپنے پانی پینے کی باری، اور دوسرے دن پورے شہر والوں کے پانی پینے کی باری۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تو اصل میں غیب میں رہ کر پیغمبروں کو بھیج کر ایمان والوں کو آزمانے کے لیے کوئی چیز کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ جب لوگ ظاہر کرنے پر اصرار کرتے ہیں تو اللہ جو ایسے قدرت کی نشانیوں کو سامنے لاتا ہے نا، تو نہیں ماننے کی صورت میں اتنے ہی سخت و داروگیر اور سخت عذابوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ پہلے ہی فرمایا کہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا، دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ اب یہ لوگ کیا کرنے لگے، اس فیصلے سے ناراض ہو گئے، اور اخیر میں بعض شرارت کرنے والوں نے کیا کیا کہ یہ اونٹ اور اونٹنی کا بچہ ایک دن پورے تالاب کا پانی پی جا رہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعد میں چل کر اس اونٹنی کی پنڈلی کو ان لوگوں نے کاٹ دیا، اور جیسے ہی پنڈلی کو کاٹ دیا، اس کا وہ جو بچہ تھا وہ واویلا بچاتے چیختے چلاتے ہوئے پہاڑیوں کے اندر گم ہو گیا۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب تو دن انتظار کر لو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اس کی ماں مر گئی، اور جو اونٹنی کا بچہ تھا اسے پکڑ لو، اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے، اور اگر یہ بچہ تمہیں نہیں ملتا ہے سمجھ لو کہ اب تو تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ لوگ دوڑے، دیکھا وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی، اور جہاں سے اللہ پیدا کیا وہاں سے وہ گم ہو گئے۔ اور وہاں جہاں جا کر لوگوں نے تلاش کیا، بہت سارے جانور نظر آئے، اتنے جلدی میں اتنے مختصر سے وقت کے اندر بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اونٹ گھوڑے کی طرح تو بھاگنے والی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ تیز چلے گی تو کسی اونچے ٹیلے پر سے دیکھ لیں گے تو جہاں چلتی ہوئی نظر آ جائے گی، مگر جہاں نظر نہیں آئی تو لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ واقعی اتنی جلدی بھاگنے والی نہیں، جب غائب ہو گئی تو ایک کرامت کی اونٹنی تھی جسے کرامت سے ظاہر ہوئی۔ اب واویلا بچائے کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا تمہارا وقت ختم ہو گیا، پھر 3 دن تک اپنے گھروں کے اندر بند رہنا، چوتھے دن اللہ کا عذاب تم لوگوں پر آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بیان فرمایا، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ وہ عاد تھی جنہوں نے اپنے پروردگار کے نشانیوں کو سختی سے انکار کیا، وَعَصَوْا رَسُولَهُ، اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر قسم کے سرکش ظالم کی پیروی اور اتباع کی،
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے ہو گئے دنیا کے اندر بھی لعنت اور پھٹکار، اور قیامت میں اور جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کے پیچھے اللہ کی پھٹکار اور لعنت ان کے ساتھ ہوگی۔ دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ تباہ برباد کر دیا۔ دنیا میں جب تک جئیں گے لعنت کے ساتھ جئیں گے، اور جیسے ہی قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت میں بھی اللہ ان لوگوں کے اوپر لعنت نازل کرے گا۔ اللہ سنتا بھی ہے ان عاد کفروا ربهم، کہ قوم عاد اپنے پروردگار کی نافرمانی کی کافر ہو گئے۔ اللہ سنو، بعدا لعاد قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم آج پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ کتنے مرتبے فرمایا، پھٹکار ہے، لعنت ہے، دنیا میں ہے، قبر میں ہے، حشر میں ہے۔ صرف اللہ کی نافرمانی کرنا اور پھر اللہ کی نشانی سامنے آنے کے بعد میں اللہ کے نشانی کو قتل کر دینا۔ آنکھوں کے سامنے پتھر سے کوئی اونٹنی پیدا نہیں کر سکتا، چٹان والے تو اس کے اندر سے اتنی بڑی اونٹنی پیدا ہو جائے، بڑی خوبصورت، جو وہ دنیا کے اندر نظر نہیں آتی، جس کی جولری ہے، بڑے خوبصورت آنکھیں ہیں، ڈیل ڈول ہے، اچھا خاصا بھولا رنگ ہے، اور بڑی چکنی چپاٹی نظر آتی ہے، اور پھر پیدا ہوتے ہوتے ظاہر ہوتے ہوتے جس نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور پھر اونٹنی جو ظاہری طور پر تالاب پانی پی نہیں سکتی، ایک دن اگر باپ ماں اور بچے دونوں مل کر پورے تالاب کا پانی پی جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اونٹنی باقی دنیا کی اونٹنی نہیں ہے، وہاں کی اونٹنی ہے، وہ تو بھیجنے والا پیدا کرنے والا پیدا کیا، نہیں مان، قتل کر دیا، اونٹنی کے پنڈلی کو پیر کو کاٹ دیا اور اسے مار دیا، اور اس کا بچہ تو غائب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قوم عاد ہے کہ جن کے پیچھے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر لعنت لگا دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پروردگار عالم سے کفر کیا۔ سنو کہ قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی امت ہے، ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے پھٹکار۔ یہ عذاب اللہ تعالی روایتوں کے اندر آیا، جمعرات چہارشنبے کے دن یہ اونٹنی گم ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا 3 دن پھر کہیں کوئی آدمی نہیں جاؤ، بس اپنے گھر کے اندر رہ جاؤ۔ لوگ اپنے گھر کے اندر رہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن گزر گئے، اور اتوار کے دن حضرت جبریل علیہ السلام ہود علیہ السلام سے کہتے آپ کے اپنے جتنے مسلمان ساتھی ہیں صحابہ، ان کو لے کر چپکے سے یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگل کا رخ کیا، اور جہاں جاتے گئے جا کر اس کے بعد میں وہ اپنے مرضی سے جہاں رک گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی کے اندر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جیسے سورہ یاسین کے اندر جس کا تذکرہ فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے اوپر ہاتھ ٹیک کر ایک آواز لگائی، ایک پھنکار لگائی، چنگھاڑ لگائی، ایک آتشی چنگھاڑ، جس کی وجہ سے کہ ایسی بجلی کی کڑک اور ایسی آواز جو انسان سن نہیں سکتا، جن کے دل پھٹ گئے، کانوں سے خون بہہ گیا، اور تمام کے تمام ایٹمی دھماکے دار آواز کی وجہ سے جاسمین، جیسے دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا تمام کے تمام اوندھے منہ ہو کر اپنے گھروں کے اندر تباہ برباد ہو کر مر کر دقت پڑ گئے۔ ایک آواز جبریل علیہ السلام نے ایک آواز لگائی۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ ان کو زلزلہ پکڑ لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آئندہ کی آیتوں کے اندر کہ ان لوگوں کو جبریل علیہ السلام کی آواز نے ہلاک کر دیا۔ تو ان دونوں کے تعلق سے مختلف جو حدیثوں میں آیا تو مفسرین کرام نے فرمایا دونوں عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے، پہلے تو جھٹکے لگے، کہیں تو زلزلے آ گئے، اور بعد میں چل کر جبریل علیہ السلام آ کر باقی تمام کام کر دیے۔ ایک آواز لگائی فرشتے کی، وہ آواز، اس آواز کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکے، ان کا دل پھٹ گیا، اور پھر ان کے کانوں سے، ان کے نتنوں سے، ان کے ناک سے خون بہہ کر نکل گیا، فوراً گزر گئے، مر گئے۔ تو اللہ نے جتنے کافر تھے
اللہ کے اونٹنے کو مارنے کے پاداش کے اندر ان لوگوں کو بہت بھی سخت سزے کے اندر مبتلا فرمایا۔ حضرت سمود علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کے طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ فرمایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف روانہ ہوئے تو انہی کے بھائی ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو روانہ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہی ہے جو تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اور زمین میں تمہیں بود و باش اختیار کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائی۔ یہاں تعمیر کرنے کا موقع، پنپنے اور ترقی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے معافی مانگو کہ جو شرک کرتے ہو اور اللہ ہی کی طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے طرف مائل ہوتا ہے، اللہ اسے قریب لیتا ہے اور اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ ساری قوم نے مل کر ایک آواز ہو کر پھر سے وہی بات کی جو ہود علیہ السلام کی قوم نے کی۔ فرمایا کہ یا صالح تو ہم سے پہلے تو ہمارے درمیان میں بڑی عزت والا آدمی تھا، تجھ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بڑا شریف آدمی ہے، ہمارے قوم کے کام آ جائے گا، ہمارے خاندان اور قبیلے کے کام آ جائے گا، مگر یہ کہہ کے نہیں تبلیغ شروع کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس سے پہلے تو ہمارے درمیان میں بہت ہی امید وابستگی تھی، آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ آج آپ ہم کو ہمارے باپ دادوں نے جن کی پرستش کی ان کی پرستش اور عبادت سے روک رہے ہو۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور ہم تو بہت بڑے شک کے اندر مبتلا ہیں، اور جو تم ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ کی طرف تم بلاتے، آج تک کوئی آدمی اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس معاملے کے اندر ہمیں تو بہت بڑا شک لگا ہوا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہی بات کی جو 1,24,000 پیغمبروں نے کی، اور انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے ذکر کرتا ہے۔ اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اور جو عذاب کے اندر مبتلا کیا، اس کا بھی انشاءاللہ کل ہمارے سامنے ذکر آئے گا۔ میں جو ہود علیہ السلام کی اونٹنی کے تعلق سے کہتا تھا، فراموشی سے میں ہود علیہ السلام کے تعلق سے اونٹنی کی بات کیا۔ ہود علیہ السلام کے قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل فرمایا وہ تو جبریل علیہ السلام اور زلزلے کا عذاب تھا۔ صالح علیہ السلام کا جو ذکر نیچے آ رہا ہے، ان کے معجزے کے اندر اللہ نے اونٹنی عطا فرمایا۔ ہود علیہ السلام کے معجزے میں اونٹنی نہیں تھی، صالح علیہ السلام کے معجزے کے اندر، ان کی کرامت کے اندر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمایا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ لوگ تباہ ہو گئے تو دوسری قوم، دوسری امت صالح علیہ السلام کی کھڑی ہوئی ان کی جگہ۔ قوم سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ مطلب پنپنا چاہتے ہو تو اللہ کی بات مانو بول کر سمجھائے حضرت ہود علیہ السلام۔ اگر نہیں مانو گے، تباہ ہونے کے بعد میں اللہ دوسری قوم کو کھڑا کرتا اللہ کا کام کرنے، ماننے والوں کو۔ اس وقت میں تم کیا کرو گے؟ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اگر تمہیں مان دے
تو یہ اصل میں حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم مر جاؤ گے نہیں مانے تو، اور مرنے کے بعد دوسری قوم آ جائے گی تمہاری جگہ، اس کی بجائے تم خود زندہ رہ کر بات سنو، اللہ تم لوگوں کو ترقی بھی دے گا، استعمار دے گا، خلافت دے گا، ساری باتیں سمجھائے۔ تو لوگ ماننے کو تیار نہیں، اور جیسے سمجھایا ویسے ہی ان لوگوں پر 3 دنوں کے بعد میں عذاب آ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کا کام تمام ہو گیا۔ یہی بات سورہ محمد میں اللہ مسلمانوں سے بھی خطاب کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور خاص طور پر ہمیں بھی یہی بات فرمایا کہ تم یہ کام اگر نہیں کرو گے، کام کا مطلب اللہ کے دین پر عمل کرنا اور لوگوں کو عمل کرانا، اگر روح گردانی کرو گے تمہاری جگہ دوسری قوم سے اللہ کام لے لے گا، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تم سے بھی اچھے ہوں گے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، اور تمہارے جیسے نہیں ہوں گے اور تم سے بھی اچھے ہوں گے۔ اگر اللہ کام لینا چاہے تو کسی سے بھی لے گا، جیسے نمرود کے تعلق سے روایات میں آتا ہے، اس کا جب تذکرہ آئے گا تو بات آئے گا، آئے گی آپ بات آ ہی گئی تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کیا کیا، بہت بڑے لشکر کو جمع کیا، بہت بڑے لشکر کو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کے مقابلے میں جیسے ابراہیم علیہ السلام تو کیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم سے اس نے کہا کہ آپ کے لشکر کو بھی بلا لوں، میں تو اپنے لشکر کو جمع کر لیا، آپ اپنے لشکر کو بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جبریل آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مچھروں کے لشکر کو مسلط کر دے گا، اور جیسے جبریل نے حکم کیا دنیا بھر کے مچھر مسلط ہو گئے، اور جتنی لشکر تھی اتنا کاٹا کہ تمام کے جو خون چوس کے اسکیلٹن بنا کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مارنا چاہے تو ایسے عجیب طریقے سے مار دیتا ہے کہ بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اور پھر ایک مچھر کو جو بالکل خستہ تھا، نمرود کے جو جیسے ہی کاٹ لیا، اس کے تو کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، دماغ میں پھوڑا ہو گیا، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے آخر تک سر کے درد کے اندر مطلب برین ٹیومر ہو گیا۔ آج کے زبان کے اندر اگر کہنا چاہیں، ہم اپنے لفظوں کے اندر اگر سمجھنا چاہیں تو اس مچھر کے کاٹنے کے زہر کی وجہ سے نمرود کے برین ٹیومر ہو گیا، اور اسی کا علاج اس زمانے میں نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تکلیف سے جوتیاں کھاتے اسی حالت کے اندر وہ تباہ برباد ہو گیا، بلکہ مر گیا۔ تو یہ اللہ اگر کسی سے کام لینا چاہے تو انسانوں سے ہی نہیں، پوری دنیا اس کی وہ جو حکم کرے گا وہ، جیسے کعبۃ اللہ کو بچانے ہاتھیوں کا لشکر وہ لے کے آیا، تو اللہ اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہاتھیوں کا فوج پہنچانے کے بجائے ابابیل چھوٹے کنکریوں سے اسے تاخت و تاراج کر دیا۔ وہ دیکھتا رہ گیا کہ آسمان سے میزائل کی طرح، بم کی طرح اوپر سے اگر چھوٹی کنکریاں، اور وہ بھی بہت بڑے پتھر میں، جیسے لوت کے اوپر بہت بڑے آسمان سے پتھر پڑ گئے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی، روزانہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کی اور پڑھنے کی، اور جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا اور مرتے سے پہلے قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔